آسمان کی طرف اپنے اوپر کیسے ہم نے اس کو بنایا اور کیسے ہم نے اس کو آراستہ کیا، اور نہیں اس کے لیے کوئی رخنا، اور زمین پھیلایا ہم نے اس کو، اور ڈال دیے ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ، اور اگائیں ہم نے اس میں ہر بارونق چیزیں، سمجھانے کے لیے اور یاد دلانے کے لیے ہر ایسے بندے کو جو رجوع کرنے والا ہو، اور اتارا ہم نے آسمان سے بابرکت پانی، بس اگایا ہم نے اس کے ساتھ باغات کو اور ایسے اناج کو جس کی کھیتیاں کاٹی جاتی ہیں، اور کھجور کے درخت لمبے لمبے، ان کے لیے خوشیں ہیں تہ بتہ، روزی دیتے ہوئے اپنے بندوں کو، اور زندہ کیا ہم نے اس کے ساتھ ایک مردہ زمین کو، اسی طرح ہوگا نکلنا۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے کفار کے ایک شبہ کا، ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ مردے جب قبروں میں داخل ہو جائیں گے اور زمین ان کو کھا جائے گی، جسم کو زمین کھا جاتی ہے، سوائے انبیاء علیہ السلام کے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبی کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے، باقی جس کا چاہے گا اس کا سلامت رہے گا، ورنہ عام مردوں کی حالت یہی ہے کہ ان کا جسم مٹی کھا جاتی ہے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ مٹی کے اجزاء میں اس کے اجزاء مل جاتے ہیں۔ کافروں نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ ہم مردہ ہو جائیں اور ہمیں مٹی کھا جائے پھر ہم دوبارہ زندہ ہوں، یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہم جانتے ہیں زمین کیا کم کر رہی ہے اور تمہارے جسم کو کتنا کھا رہی ہے، ہمیں اس کا پتہ ہے۔ اپنے علم محدود پر ہمارے علم لامحدود کو قیاس نہ کرو۔ تمہارا علم محدود ہے، ہمارا علم لامحدود ہے، تو ہمارے لامحدود علم کو اپنے محدود علم پر قیاس نہ کرو۔ ہوا میں اڑ جائے گا یہ جسم ہمارا، مٹی کے ساتھ مل کے بکھر جائے گا، پتہ نہیں اجزاء کہاں کہاں ہوں گے۔ تو اپنے محدود علم پر ہمارے لامحدود علم کو قیاس نہ کرو، بلکہ ہمیں تو ذرے ذرے کا پتہ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا کون سا جز کہاں ہے، وہ فضا میں ہے، پانی میں ہے، وہ کہاں موجود ہے، ہمیں ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالی نے اسی مضمون کو تسلسل کے ساتھ آگے بھی بیان فرمایا کہ ہماری قدرت کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے تمہارے جسموں سے بڑی بڑی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ تمہارا جسم تو چھوٹا ہے، انسان کا جسم چھوٹا ہے، اور انسان کے جسم سے بڑے بڑے جسم اللہ تعالی نے پیدا کیے، ان کو دیکھو۔ مثلا آسمان ہے، یہ انسان کے جسم سے بہت بڑا ہے، اور زمین کو دیکھو کہ زمین انسان کے جسم سے بہت بڑی ہے۔ فرمایا جو اللہ ان بڑے بڑے جسموں کو پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ ہے اس پورے مضمون کا خلاصہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ذاتیہ کے مقابلے میں کوئی چیز بھی بعید از امکان نہیں ہے، ساری چیزیں ممکن ہیں، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کوئی چیز ممکن ہو نہ ہو یہ تقسیم ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے ساری چیزیں ممکن ہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو چند چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، دیکھو ہماری قدرت۔ افلم ينظروا الى السماء، کیا انہوں نے آسمان کی طرف نظر نہیں کی؟ فوقہم، اپنے اوپر دیکھ لیں، نگاہ اٹھا کر، کبھی آنکھ سے بھی کام لے لیں۔ کیف بنیناہا، ہم نے اس کو کیسے بنایا،
علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب ہے کیسے بنایا، یعنی کتنا بلند ہم نے اس کو بنایا، یعنی کتنا بلند ہے آسمان، بہت بلند ہے۔ اتنا بلند آسمان اللہ بنا سکتا ہے اور لمبا بنا سکتا ہے تو کیا تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ پھر آسمان دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مزین بھی کیا ہے، وَزَيَّنَّاهَا، ہم نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت ستارے لگائے ہیں، اور بادل نہ ہو رات کو اور رات چاندنی ہو تو اس وقت ستاروں کو دیکھنے کا ایک اپنا ہی لطف ہے، اپنا ہی مزہ ہے۔ یہ تو بعض لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ چاند راتوں میں آج چاند رات ہے، لیکن بعض لوگ جو نظر و فکر سے کام لیتے ہیں وہ سوچتے ہیں، اور فرمایا سوچ کر ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہے، فرمایا کہ آسمان اور زمین کو دیکھ کر اور اس کے ستاروں کو دیکھ کر وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سبحانک، تو پاک ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یہ جو کچھ تو نے بنایا ہے یہ فضول نہیں بنایا، یہ عبث نہیں بنایا، بے فائدہ نہیں بنایا، یہ ساری چیزیں ایک محکم نظام کے تحت یہ بنی ہوئی ہیں۔ اے اللہ تو نے ان کو یہ باطل نہیں بنایا، بے فائدہ نہیں بنایا تو نے ان کو۔ تو فرمایا کیف بنیناہا وزیناہا، ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا، وما لہا من فروج، یہ یاد رکھو کہ دنیا کی کوئی عمارت وہ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں کوئی نہ کوئی دراڑ، کوئی رخنا، کوئی شغاف پڑ ہی جاتا ہے اور اس میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، اس میں عیب جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تو صحیح، صدیاں ہو گئیں ہم نے آسمان کو بنایا، کہیں تمہیں کوئی دراڑ، کوئی رخنا، کوئی شغاف نظر آتا ہے؟ فرمایا میری محکم اور مضبوط تخلیق کو دیکھو کہ اتنی لمبی چوڑی یہ چھت ہے لیکن اس میں کوئی سوراخ تمہیں نظر نہیں آئے گا، وما لہا من فروج، اس میں کوئی رخنا نہیں ہے۔ والارض مددناہا، اللہ نے آسمان کے تذکرے کے بعد زمین کا ذکر فرمایا، اور زمین مددناہا، ہم نے اس کو بچھایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ ڈال دیے تاکہ یہ حرکت نہ کرے، بڑے بڑے لمبے چوڑے پہاڑ ہیں یہ، اور ہمارے اس پاکستان میں جو پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے کوہ سلیمانی، وہ اتنا لمبا ہے اس کا سلسلہ کہ الامان والحفیظ، آدمی سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے، اس قدر لمبا پہاڑ ہے۔ میں ایک جگہ گیا تو میں نے کہا، جب ہم موسیٰ خیل سے دروگ گئے تو وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کوہ سلیمانی جا رہا ہے۔ پونسے کے علاقے میں گئے تو کوہ سلیمانی جا رہا ہے، فورٹ منڈرو کے علاقے میں گئے کوہ سلیمانی جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ تو اتنے لمبے چوڑے پہاڑ تو یہاں پاکستان میں ہیں، تو جو ہیں ہی جبلستانی جو علاقے ہیں ان میں کتنے لمبے چوڑے پہاڑ ہوں گے۔ سعودی عرب کے پہاڑ آپ دیکھ لیں، یہ اللہ جل جلالہ نے ان پہاڑوں کو یہ میخیں بنائے ہیں، فرمایا اوتادا والجبال اوتادا، ہم نے ان پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا تاکہ یہ زمین متحرک نہ ہو، اتنی متحرک نہ ہو کہ وہاں کے باشندوں کو کوئی تکلیف ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہلاتا ہے، یہ حرکت دیتا ہے، چھوٹا سا جھٹکا دے دیتا ہے، سب چیز جو ہے متحرک ہو جاتی ہے اور ہم خوف والے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ افلم ينظر والارض مددناها والقينا فيها رواسي، فرمایا کہ ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ ڈال دیے، وانبتنا فيها من كل زوج بهيج، ہر بارونق چیز کو ہم نے زمین میں اگایا ہے۔ آج کل کنو کا موسم ہے، کبھی سفر کرتے ہوئے آپ کنو کے باغوں کو دیکھیں تو بغیر
تصنع کے بغیر تکلف کے آپ کی زبان سے نکلے گا یہ کیا سبحانک، یا آپ کی زبان سے یہ نکلے گا سبحان اللہ، جی تو سبحان اللہ جو نکلے گا اس کی سبزی اور اس کی سرخی اور زردی کو دیکھ کر آپ حضرات اس کے خوشنما ہونے کو دیکھ کر یہ کہیں گے سبحان اللہ، یہ اللہ پاک نے کیسے کیسے باغات پیدا فرمائے ہیں، ہر قسم کی بارونق چیزیں اللہ تعالی نے زمین کے اندر رکھی ہیں۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، فرمایا کہ ذریعہ دانائی اور بینائی ہے ہر ایسے بندے کے لیے جو رجوع کرتا ہے۔ رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے فلاں چیز، یہ چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، جب یہ سوچتا ہے تو اس کی نظر اللہ کی طرف جاتی ہے اور اس کا دماغ اللہ کی طرف جاتا ہے، یہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی کہا، یہ 360 بتوں کے سامنے سر جھکانے والے ان سے ایک ہی سوال کریں، کیا آسمان کا کوئی ذرہ یا زمین کا کوئی حصہ انہوں نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا تخلیق میں اللہ کا کوئی ثانی نہیں تو عبادت میں بھی اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ فرمایا وحدہ لا شریک لہ، یہ سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو فرمایا لکل عبد منیب۔ اس کے بعد اللہ نے بارش کا ذکر کیا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی برکت والا۔ یہ بارش کا پانی برکت والا پانی ہوتا ہے، اس قدر برکت ہے اس کے اندر کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بارش کا پانی لو اور اپنی بیوی سے 1 درہم اگر تم لے لو وہ خوشی سے دے دے، دباؤ نہ ڈالو اس پر، یعنی دباؤ ڈال کے نہیں، چکر بازی سے نہیں، یعنی دل کی خوشی سے اگر اس کے پیسوں میں سے وہ تمہیں دے دے 1 درہم، اس کا شہد خریدو، بارش کا پانی ڈالو اور شہد ملا دو، فرمایا کہ اس کو تم پی لو، اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری کو ختم فرما دیں گے۔ اس قدر بابرکت ہے یہ آسمان کا پانی۔ فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور یہ تو خیر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمودہ میں نے بیان کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بارش آتی تھی تو آپ علیہ السلام صرف اپنا تہ بند، وہ نیچے والی جو چادر تھی اس کو آپ باندھتے تھے اور اوپر والا کرتا اتار لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کہ آپ بارش کے نیچے نہا رہے تھے، تو بارش کے نیچے نہاتے ہوئے آپ کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا، فرمایا حدیث و عہد بربی، یہ میرے رب کی طرف سے تازہ تازہ آ رہی ہے، تازہ تازہ آ رہی ہے، اس لیے میں اپنے جسم پر اس کو مر رہا ہوں اور اپنے جسم پر اس کو بہا رہا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بارش میں نہانا ثابت ہو گیا۔ فرمایا جی وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے بابرکت پانی اتارا ہے، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، ہم نے اس کے ذریعے باغات پیدا کیے۔ اسی آسمانی پانی کے ذریعے اللہ کیا کیا پیدا کرتا ہے؟ باغات، ہر قسم کے باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ایسا اناج کہ گندم ہے، چنا ہے، ہر چیز اس میں آ گئی، یہ جو ہے، اور اناج جن کا کھیت کاٹا جاتا ہے، الحصید وہ کھیت جس کو کاٹا جائے، والنخل باسقات، اور کیا چیزیں پیدا کی؟ لمبی لمبی کھجوریں، والنخل باسقات، لمبی لمبی کھجوریں، باسقات کا معنی یہ طویلہ، یہ لمبی لمبی کھجوریں، لہا طلع نضید، ان کے لیے خوشے ہیں، تہبت ہے، سبحان اللہ، کھجوریں بھی لمبی لمبی اور خوشے بھی تہبت ہے، یہ ایسے کہ آدمی کھجوروں کے باغ کو بھی دیکھتا رہ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کھجوریں 2 قسم کی پیدا کی ہیں، ایک لمبی ہیں اور ایک چھوٹی ہیں۔ چھوٹی بھی یہ اپنی شان رکھتی ہیں، لمبی لمبی کھجوریں بھی اپنی شان رکھتی ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کی جو قدرت ہے وہ زیادہ ظاہر ہوتی ہے لمبی کھجوروں سے، اتنی لمبی کھجوریں، یعنی تو
اس وقت اللہ یاد آتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی آدمی کہتا ہے۔ اس لیے یہاں پر لمبی کھجوروں کا ذکر کیا۔ طلع نضید، فرمایا تہ بتہ ہیں ان کے خوشے، رزق للعباد، بندوں کی روزی بنا کر ہم نے ان چیزوں کو پیدا کیا، انسان کھاتے ہیں یہ اور استعمال میں لاتے ہیں۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، دوسرا یہ کہ ہم نے مردہ دیس، مردہ زمین ہم نے اس کے ساتھ زندہ کر دی۔ یہ پانی نہ ہو تو پیداوار نہیں ہوتی۔ ہمارے علاقوں میں چونکہ پانی کی بہتات ہے اس لیے یہ چیز ہمیں کم سمجھ آتی ہے۔ بلوچستان کے علاقوں میں ایسی گندم ہم نے دیکھی، وہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں جو کچھ ہوتا ہے یہ بارش کے پانی سے ہوتا ہے، جب بارش آتی ہے تو یہ چیزیں اگتی ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو اللہ بارش عطا بھی فرما دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا جب ہم زمین کا عشر نہیں ادا کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی بارش میں لیٹ فرما دیتے ہیں، بارش دیر سے بھیجتے ہیں، اور جب ہم عشر وغیرہ وقت پر ادا کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش بھی موقع پر عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے عشر کی پابندی کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو فرمایا رزق للعباد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا۔ اب یہ کتنی چیزیں آپ نے سن لی قرآن کریم میں کہ آسمان بنایا اور اس کو ستاروں سے مزین کیا، پہاڑ اللہ نے زمین میں ڈال دیے، بابرکت پانی نازل فرما دیا، باغات اگا دیے، اور اسی طرح اناج جن کا کھیت کاٹا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، کھجوریں لمبی لمبی جن کے خوشے تہ بتائے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں یہ سب میری قدرت کے نمونے تم نے سن لیے ہیں، یہ تو بتاؤ کیا تمہیں مار کر مردہ کر کے دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے مشکل ہے؟ یہ سب کچھ سننے کے بعد اب تو بتاؤ، کذالک الخروج، اسی طرح ہوگا جس طرح زمین سے ہم نے پیداوار کو اگا دیا، باغات نکالے، ہم تمہیں بھی زمین سے ایسے ہی زندہ کریں گے۔ فرما کذالک الخروج، اسی طرح ہوگا نکلنا۔ یہ وہ ہم سورت پڑھ رہے ہیں سورہ قاف کہ جس کی فضیلت میں آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقد الیسی سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں کثرت سے بتاؤ کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ تو واقد الیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کے استفسار پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ صبح کی نماز میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کثرت سے تھی کہ آپ سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے۔ اس کے 3 رکوع ہیں اور سورہ قاف بہت چھوٹی بھی نہیں ہے بہت لمبی بھی نہیں ہے، 3 رکوع اس کے ہیں، لیکن ساتھ ہی فرما دیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی تو سورہ اعراف جو 7 پارے کے قریب ہے اس کی تلاوت فرما دی۔ فرمایا امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ جتنی لمبی تلاوت فرماتے تھے، جتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے والوں کو وہ لمبی قرات اور لمبی نماز ہلکی محسوس ہوتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اس لیے کسی اور امام کو نہیں چاہیے کہ بہت زیادہ حد سے لمبی مسنون حد سے بھی آگے گزر جائے۔ فرمایا عام جو عادت شریفہ تھی آپ علیہ السلام کی اس کے مطابق نماز پڑھانی چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ کی رحمت کا اس طرح ذکر ہے، فرمایا بعض اوقات میں کسی بچے کو روتا ہوا دیکھتا ہوں، میں نماز کے اندر سنتا ہوں کہ کوئی بچہ رو رہا ہوتا ہے، میں اس کی وجہ سے نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں جو ہے وہ نماز سے جلد فارغ ہو کر بچے کو سنبھال لے۔ تو فرمایا میں بعض اوقات اس وقت خواتین بھی مسجد میں پچھلی صف میں آ کر نماز پڑھ لیتی تھی، تو خیر کا دور تھا، فتنوں کا دور ہے، اب اتنا فتنوں کا دور ہے کہ الامان والحفیظ، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرما دیا اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ یہ عورتوں کو حکم دے دیا گھروں میں نماز پڑھو۔ لوگوں نے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ حضرت عمر نے کہا کہ اب عورتیں مسجد میں نہ آئیں نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا جو عمر نے کہا وہ ٹھیک کہا، اس لیے کہ اگر حضور علیہ السلام آج موجود ہوتے تو آج آپ وہی فیصلہ کرتے جو حضرت عمر نے فیصلہ فرمایا۔ اس لیے آج عورتوں کو فتنے کی وجہ سے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، وہیں رہیں وہ اپنے گھروں میں۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا عورت کی وہ نماز جو گھر کے صحن میں ہے اس سے بہتر وہ نماز ہے جو
کمرے کے اندر جا کر نماز پڑھے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ عورت کی وہ نماز سب سے افضل ہے جو گھر کے اندر پڑھی جائے۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، سورہ قاف سے۔ سورہ قاف، سورہ ملک، سورہ یاسین، سورہ اخلاص، یہ وہ صورتیں ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے، باقی بھی تلاوت کثرت سے ہوتی تھی۔ اور ایک عورت کہتی ہے اتنی کثرت سے آپ یہ سورت پڑھا کرتے تھے، جمعہ والے دن ممبر پر بیٹھ کے بھی آپ یہ سورت تلاوت کریں۔ ایک تو ہے نماز کے اندر، ایک ہے ممبر پر بیٹھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اس سورت کی تلاوت فرما دیتے تھے، سورہ قاف کی۔ اور ساتھ ہی فرمایا یہ ایک عورت ہے، اس کا نام ہے یہ بنت حارثہ، بنت نعمان بن حارثہ، وہ یہ کہتی ہیں ام ہشام، اصل ان کی کنیت ہے ام ہشام، صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ 2 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا تنور ایک ہی رہا، یعنی ایک ہی تنور سے ہم بھی روٹی پکا لیتے تھے اور اسی تنور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی روٹی بھی پکتی تھی۔ تو فرمایا 2 سال تک ہمارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی رہا، اتنا قرب تھا ہمارا، اس لیے ہمیں موقع ملتا تھا آپ کی تلاوت سننے کا۔ تو آپ علیہ السلام ہر جمعہ کو یہ ممبر پر بیٹھ کر یہ سورت بھی تلاوت فرماتے رہے، ایک عرصے تک فرماتے رہے۔ تو فرمایا میں نے سن کر یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لی۔ ہاں جی، اس قدر آج تو تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، لوگ غور نہیں کرتے، لوگ خود بھی غور سے نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھا جائے تو خود غور سے سنتے نہیں ہیں، جبکہ حکم ہے کہ قرآن کریم جب پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔